الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم سب کو اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، لیکن زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے پر چلنے سے ہماری دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کے خزانوں سے ہم خوب فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. زندگی کا وہ طریقہ بتلانا اور اس کا ذہن بنانا، یہ کام تھا نبیوں کا، اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کیا کرتے تھے کہ انسانوں کا ذہن بنایا جائے، خدا سے تعلق پیدا کرنا اور اسی طرح آخرت کا فکر کرنا اور اپنی کامیابی کے لیے بتائے ہوئے اعمال پر چلنا. یہ ان کا کام تھا نبیوں کا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بند ہو گئی. اب یہ کام سارا کا سارا اس امت کے ذمے آیا. اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اس امت کا. اب ہمارا اپنا ذہن بھی ہمیں بنانا اور اپنے علاقے والوں کا ذہن بھی بنانا اور پورے عالم کا ذہن بنانا جو نبیوں نے بنایا. وہ یہ کہ زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دکھائی تو دیتا ہے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے. انسانوں کو عام طور سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی کے ہاتھ میں مال بہت تھا تو اس کی زندگی بہت بن گئی، دیکھو کتنا آرام میں ہے. اور یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی کو ڈاکوؤں نے پکڑ کے مار دیا کیونکہ اس کے پاس مال بہت تھا. تو یہ بھی دکھائی دیا کہ مال سے زندگی بنی، اور یہ بھی دکھائی دیا کہ مال سے زندگی بگڑی. یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، اپنی مشاہدے کی چیزیں ہیں. اور اللہ جل جلالہ و من والہ نے پچھلے واقعات بیان فرمائے کیونکہ پچھلے واقعات میں نتیجہ برآمد ہو چکا. موجودہ زمانے کے آدمیوں کو دیکھ کر آدمی اپنی زندگی کی ترتیب قائم نہیں کر سکتا. پچھلے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر تھے اور کامیاب ہوئے، حامان وزیر تھا اور ناکام ہوا. تو اب آدمی خود سوچ میں پڑے گا کہ وزارت میں کامیابی بھی نہیں، ناکامی بھی نہیں. مال سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی تھا اور وہ کامیاب ہوئے، اور مال قارون کے ہاتھ میں بھی تھا لیکن وہ ناکام ہوا. تو اب یہ ذہن سمجھداروں کا بنے گا کہ مال سے کامیابی ناکامی نہیں. اسی طرح سارے واقعات بتائے. انصاری صحابہ کھیتیوں بغیچے والے تھے، ان کی زندگی بنی. اور قوم سبا یہ بھی کھیتیوں والی تھی، باغات والی تھی، اور بڑے عجیب و غریب باغات تھے. سائے میں 1 مہینے تک آدمی چل سکتا تھا، دھوپ نہیں ملے گی، اتنا گنجان سایہ تھا. اور بہت ہی آمدنی کھیتیوں کی تھی. لیکن انجام یہ نکلا کہ زندگی ان کی کھیتیوں بغیچوں میں اجڑ گئی، انصاری صحابہ کی بن گئی. تو معلوم ہوا کھیتیوں بغیچوں سے زندگی بنتی بھی نہیں، بگڑتی بھی نہیں، یا یوں کہو کہ بن بھی سکتی اور بگڑ بھی سکتی. دونوں باتیں ہیں. تجارتوں کی بڑی بڑی منڈیاں شعیب علیہ السلام کے قوم کے ہاتھ میں بھی تھیں، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے صحابہ میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے ہاتھ میں تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان صحابہ کی تو زندگی بنی اور شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگی بگڑی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسانوں کو زندگیوں کا بننا اور بگڑنا مخلوقات میں دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جس کی زندگی بنائے اس کی تو بنتی ہے، اور اللہ جس کی زندگی بگاڑے اس کی بگڑتی ہے.
یہ تھوڑا سا اگر آدمی غور کرے ان واقعات کے اندر اور موجودہ زمانے کے حالات کے اندر تو بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ زندگیوں کا بنانا اور بگاڑنا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوقات سے دکھائی دیتا ہے۔ ان مخلوقات کو اللہ استعمال کرتے ہیں یا زندگیوں کے بنانے میں یا زندگیوں کے بگاڑنے میں۔ مخلوقات جو ہے یہ خدا کا لشکر ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، زمین آسمان کے سارے لشکر اللہ کے ہیں، اللہ ہی ان لشکروں کو استعمال کرتا ہے۔ ہوا، پانی، زمین، چاند، سورج، یہ سب لشکر، یہاں تک کہ چونٹی یہ بھی خدا کا لشکر، مچھر یہ بھی خدا کا لشکر، یہ سب خدا کے لشکر ہیں، خدا کے قبضے میں ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اصل ہوتا جو ہے وہ اللہ کے ارادے سے دکھائی دیتا ہے چیزوں میں۔ زندگیاں بنانے کا اللہ ارادہ کر لے، اللہ حفاظت کا ارادہ کر لے، اللہ زندگی بنانے کا ارادہ کر لے تو غار ثور پر مکڑی سے جالا تنوا کر نبیوں کے سردار کی حفاظت کر سکتے۔ حالانکہ مکڑی کا جالا بہت کمزور چیز ہے لیکن خدا کا لشکر ہے، اس کمزور کو اللہ نے استعمال کیا نبیوں کے سردار کی حفاظت کے لیے، تو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو گئی، باوجود کہ سارے اسباب جو تھے وہ موت کے تھے، سب نے طے کر دیا تھا کہ شہید کر دیا جائے، لیکن سارے موت کے اسباب میں اللہ کا ارادہ حفاظت کا ہوا تو استعمال کیا مکڑی کے جالے کو اور نبیوں کے سردار کی حفاظت کر دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اجاڑنے پر آتے ہیں تو سارے اسباب زندگی کے بننے کے نمرود کے پاس تھے، طاقت بھی بہت بڑی، حکومت بھی بہت بڑی، پیسہ بھی بہت زیادہ، کہیں سے اللہ میاں نے اس پر حملہ نہیں کروایا، کہیں اس کو پانی میں نہیں ڈبویا، اس کو زمین میں بھی نہیں دھنسایا، لیکن اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی زندگی اجڑ جائے تو ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے اندر گھسا دیا اور سارے زندگی کے بننے کے اسباب کے اندر ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے گھسا کر اس کی زندگی اجاڑ دی۔ جب اللہ زندگیوں کے اجاڑنے پر آئیں تو الگ الگ راستوں سے اجاڑتے ہیں، اور جب اللہ زندگیوں کے بنانے پر آئیں تو الگ الگ راستوں سے بناتے ہیں۔ جون سی مخلوق کو چاہیں وہ زندگی بنانے پر استعمال کریں اور جون سی مخلوق کو وہ چاہیں زندگی بگاڑنے پر استعمال کریں۔ زندگیوں کا بنانا اور بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی اور ناکامی، اطمینان اور پریشانی، عزت اور ذلت، موت اور حیات، بیماری اور تندرستی، خوف اور امن، جتنے بھی انسانوں پر حالات آتے ہیں موافق یا مخالف، طبیعت کے موافق یا طبیعت کے خلاف، جتنے بھی حالات انسانوں پر آتے ہیں ان حالات کے لانے والے تو ہے اللہ، لیکن دکھائی دیتی ہیں چیزیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگیوں کے بنانے اور بگاڑنے کا خدائی ضابطہ کیا ہے، کیونکہ چیزیں تو ضابطہ بنی نہیں۔ کسی کی زندگی بنانے پر آئے تو آگ میں ڈال کے بنا دی، اور کسی کی بگاڑنے پر آئے تو سونے چاندی کے ڈھیر میں بگاڑ دی۔ قارون کی، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں۔ تب دنیا کی پھیلی ہوئی چیزیں، اس سے تو زندگیوں کا بننا اور بگڑنا نہ رہا۔ اللہ زندگی جس کی بنائے بنے گی، جس کی بگاڑے بگڑے گی۔ استعمال کریں گے مخلوقات کو، چاہے جیسے استعمال کریں، لیکن آخر ان کا ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ زندگیوں کے بنانے کا اور زندگیوں کے بگاڑنے کا۔ سیدھی سیدھی بات، زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا نبیوں کے ذریعے، اگر آدمی اس طریقے پر آ جائے تو اللہ زندگی بنا دیں گے، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دے تو پھر اللہ اس کی زندگی بگاڑ دیں گے۔ بس یہ ہے ضابطہ خدا کا۔ ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے وہ طریقے بتائے۔ اگر مانی 80 آدمیوں نے وہ طریقہ مانا تو 80 آدمیوں کی زندگی ایسی بنی،
80 آدمیوں کی زندگی ایسی بنی کہ ہم ساری ان 80 آدمیوں کی نسل میں، اور قیامت تک آنے والے انسان ان 80 آدمیوں کی نسل میں جو کشتی کے اوپر سوار ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور بڑی بھاری اکثریت وہ تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کی زندگی اجاڑ دی۔ ہر زمانے میں نبیوں کو بھیج کر وہ طریقہ بتایا، اور آخری طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے بتا دیا، اور یہ طریقہ قیامت تک چلے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کرنے کا جو پاکیزہ طریقہ لے کر اللہ کی طرف سے تشریف لائے، وہ طریقہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو کامیاب بنوانے والا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کامیاب بنوانے والا، ہر رنگ اور ہر زبان والوں کو کامیاب کرانے والا، اس طریقے پر تاجر اور کسان، حاکم اور محکوم، کالے گورے سب کامیاب ہوں گے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ زندگی کو اختیار کیا اور لیا۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب کامیابی رکھی ہے۔ تو خدا کا کامیابی والا جو طریقہ ہے وہ ہے جو خدا ہی نے بتایا اور نبیوں کے ذریعے بتایا۔ جو کام ہم کریں اس میں یہ دیکھیں کہ حکم خدا کا کیا ہے اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ دو باتیں اگر آ گئیں تو آدمی کچے مکان میں ہوگا تو کامیاب، اور پکے مکان میں ہوگا تو کامیاب، مالدار ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا، اللہ اسے کامیاب کریں گے، بشرطے کہ وہ مبارک طریقہ زندگیوں کے اندر آ جائے، اور وہ طریقہ اس طریقے کے مطابق ہماری آنکھوں کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا، دل کا، دماغ کا استعمال ہو۔ اسی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، اسی کو نیک کام کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ نیک کام اور یہ اعمال صالحہ زندگی میں آئیں کیسے؟ جس سے زندگی دنیا کی بھی بنتی ہے اور آخرت کی بھی بنتی ہے۔ آخرت کی، قبر کی زندگی بنے گی، حشر کی بنے گی، اور جنت میں آدمی داخل ہوگا، ہمیشہ وہاں رہے گا، اور دنیا کی بھی بنے گی، جو جہاں ہوگا وہیں۔ وہ مبارک طریقہ اس پر آدمی آئے کیسے؟ اس کے لیے ایک ذہن بننا ضروری ہے۔ نبیوں کا کام پہلے ذہن بنانا تھا۔ پورے قرآن پاک میں زیادہ تر ذہن بنایا گیا۔ اس ذہن بننے کے بعد پھر طریقے پر آنا آسان ہے۔ آدمی کا ذہن بن جائے، آدمی غلط فہمی دور ہو جائے، انسان اپنی سمجھ کے مطابق زندگی بسر نہ کرے بلکہ خدا کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اپنی سمجھ کے مطابق اگر زندگی بسر کرے گا تو اس کے اندر کی کمزوریوں کا اثر پڑ کر زندگی اجڑے گی۔ خدا کے کہنے پر اگر زندگی بسر کرے گا تو اللہ جل جلالہ و من والہ کی طاقت اس کے موافق بن کر اس کی زندگی بنا دے گی، اور اللہ کے جو نعمتوں کے خزانے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو کر اس کی زندگی دنیا آخرت کی بنے گی۔ انسان کے اندر بڑی بڑی 3 کمزوریاں ہیں۔ اللہ تو ہر لائن میں کمال والے، اللہ تو ہر لائن میں قوت والے، ان اللہ لقوی عزیز، اور انسان خلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ انسان جو ہر لائن میں کمزور۔ اس کی 3 کمزوریاں بڑی بڑی ہیں۔ ایک کمزوری تو انسان میں یہ ہے کہ اسے جہاں بھی ہو جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی، مکان پورا دکھائی نہیں دیتا۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو پوری عورت دکھائی نہیں دیتی، دنیا میں آ گیا تو ساتوں زمین آسمان دکھائی نہیں دیتے، قبر میں چلا گیا تو قیامت کے دن کیا تکلیف آنے والی ہے وہ وہاں اسے دکھائی نہیں دیتی۔ قیامت کا دن آ گیا تو جہنم کی تکلیف کتنی بڑی ہے وہ اس کے سامنے نہیں۔ وہ کہتا جلدی حشر میں ہمارا حساب لے لو اور جلدی سے ہم کو داخل کر دو، چاہے جہنم میں داخل کرو۔ یہ اسی وجہ سے کہے گا کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جہنم میں اس سے زیادہ تکلیف ہے، حالانکہ جہنم سامنے ہی ہوگی۔ تو انسان کے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ اسے جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی۔
اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ اسے زمانہ پورا دکھائی نہیں دیتا. زمانے تین ہیں. ایک تو گزرا ہوا زمانہ تو انسان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور ایک اگلا زمانہ انسان کے ہاتھ میں نہیں, اور اگلا جو زمانہ مستقبل جسے کہتے ہیں, یہ زمانہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. عام طور سے انسانی ذہن یہ ہے کہ مر گئے تو زمانہ ختم ہو گیا, مٹی میں مل گئے, نمٹ گئی بات. حالانکہ یہ بات نہیں, بلکہ مرنے کے بعد بھی زمانہ باقی. جیسے دنیا میں انسان کو راحت یا تکلیف ہے, مرنے کے بعد کی راحت اگر ہے تو دنیا کی ساری راحتوں سے زیادہ, اور اگر تکلیف ہے تو تکلیفوں سے زیادہ. پھر جہنم کی تکلیف تو بے حد, اور وہ بڑھتی بھی رہے گی. جنت کے اندر کی جو راحت ہے وہ بہت زیادہ, اور پھر وہ بھی بڑھتی رہے گی. تو انسان کو زمانہ پورا دکھائی نہیں دیتا. پچھلا زمانہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا, اگلا لامحدود اور بے حساب زمانہ جو آنے والا ہے یہ اس کو دکھائی نہیں دیتا. اگلا زمانہ پورا تو کیا دکھائی دیتا اسے 5 منٹ کے بعد کا زمانہ دکھائی نہیں دیتا. جون سے مکان میں ہے وہ مکان پورا نہیں دکھائی دیتا, اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ اسے دکھائی نہیں دیتا. چاہے پلان یہ 100 سال کے بنا لے, لیکن دکھائی سے 5 منٹ کے بعد کا بھی نہیں دیتا. ایک مکان کے اندر بہت بڑی طاقت رکھنے والا بڑا عہدیدار انسان ایک مکان میں موجود ہوتا ہے, اور اس میں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اور اسی مکان کے اندر ٹائم بم رکھا ہوا ہوتا ہے, اسی مکان میں ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. چونکہ پورا مکان دکھائی نہیں دیتا نا, تو وہ ٹائم بم جو چپکے سے رکھا گیا وہ بھی دکھائی نہیں دیتا, اور 5 منٹ کے بعد وہ پھوٹنے والا ہے یہ بھی دکھائی نہیں دیتا. اب بتائیے آدمی کیسے انتظام کرے؟ آدمی انتظام اگر کرے تو کیسے کرے؟ کیونکہ مکان پورا دکھائی نہیں دیتا, زمانہ پورا دکھائی نہیں دیتا, 5 منٹ کے بعد پھوٹنے والا ہے. اچھا, اب اگر اللہ کو منظور یہ ہے کہ ان کی زندگی ابھی ختم نہ ہو, تو اللہ غیر سے کوئی انتظام ایسا کر دیں گے تو زندگی ان کی ختم ہونے سے بچ جائے گی. وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ دیکھو ہم کیسے چوکنا, سب ہم کو معلوم ہو گیا, وہ یہ کہتے رہیں گے فخر میں, حالانکہ وہ خدا کا انتظام ہوگا. اور اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بھائی وقت پورا ہو چکا ہے ان کا, اب یہ مریں گے, تو انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا, وہ ٹائم بم پھوٹے گا. اب جس کی مقدر میں موت تھی اس بم کے پھوٹنے سے مریں گے, اور جس کی مقدر میں موت نہیں تھی اس بم کے پھوٹنے کے باوجود بھی نہیں مریں گے. اور انسان کا مر جانا جو ہے یہ ناکامی نہیں, انسان کے اوپر موت کا آ جانا یہ خدا کی پکڑ نہیں, یہ یاد رکھنا. موت تو ایک ایسا پل ہے جس کے اوپر سے ہر آدمی کو گزرنا ہے, چاہے بھلا ہو چاہے برا. موت تو ایک پل ہے, گزرنا ہر ایک کو ہے. موت کا آ جانا یہ خدا کی پکڑ نہیں. موت تو ہر حال میں آئے گی, لیکن خدا کو ناراض کر کے موت کا آنا یہ خدا کی طرف سے پکڑ ہے. کیونکہ جاتے ہی بھی فرشتے مار پٹائی شروع کر دیں گے. خدا کو راضی کر کے موت کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دہش ہے, کیونکہ مرتے ہی فرشتے انعامات پر احسانات کرنے شروع کر دیں گے. تو موت کا آنا جو ہے, احد کے اندر 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے, اور بدر کے اندر اللہ کے 70 دشمن قتل ہوئے. موت ان کی بھی آئی, موت ان کی بھی آئی, دونوں مرے. ابو سفیان نے حضرت عمر سے یوں کہا کہ ہم نے پورا بدلہ لے لیا, 70 تمہارے مرے 70 ہمارے مرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کہ پورا بدلہ کیا ہوا؟ تمہارے جو 70 مرے وہ تو جہنم میں گئے, اور ہمارے جو 70 مرے وہ جنت میں گئے. تم تو خالی تعداد کے پورا ہونے کو گنتے ہو, یہ دیکھو انجام کیا ہوا, اس کا آخری انجام کیا ہوا. تو اس لیے موت کا آنا یہ خدا کی پکڑ نہیں. موت کا آ کر
پھر جہنم میں جانا، یہ ہے خدا کی پکڑ۔ ورنہ حضرت عمر کو بھی برچھا مارا گیا اور نماز کی حالت میں مارا گیا، لیکن ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو بہرکیف بوم کا پھوٹ کر موت کا آنا، اس کو ہم خدا کی پکڑ نہیں کہیں گے۔ اگر آدمی کی زندگی غلط ہے تو اسے ہم خدا کی پکڑ کہیں گے، اور اگر آدمی کی زندگی صحیح ہے تو پھر یہ خدا کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ موت کا ایک سبب تھا جو ہوا، اور موت کے پل کے اوپر سے آدمی گزرا، اور اللہ پاک اسے آگے جا کر کامیاب فرما دیں گے۔ اس کا مرنا ہی اس کی کامیابی ہے۔ میرے محترم دوستو، دو کمزوریاں میں نے بتائیں انسان کی۔ ایک تو اسے جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی، دوسرے یہ کہ اسے زمانہ پورا دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا اگر یہ اپنی زندگی کی ترتیب قائم کرے گا تو اپنے ادھورے دیکھے ہوئے پر قائم کرے گا، اور ادھوری سمجھ پر قائم کرے گا۔ سمجھ بھی اس کی ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ مانا والہ سارے مکان کو جانتے ہیں۔ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں انہیں بھی اللہ جانتے ہیں، اور ساتویں زمین پر کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چل رہی ہو تو اللہ اسے بھی دیکھتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ کا سننا کمال والا، اللہ کا دیکھنا کمال والا، اللہ کے خزانے کمال والے، اللہ کی قدرت کمال والی، اور اللہ کی ہر چیز کمال والی، اللہ کی نعمت کمال والی، اللہ کی پکڑ جو ہے یہ بھی کمال والی۔ اللہ کی ہر چیز کمال والی ہے، اور ہر چیز بہت بڑی ہے۔ چونکہ اللہ بڑے تو ان کی پکڑ بھی بڑی، تو ان کا جیل خانہ بھی بڑا جس کا نام جہنم ہے، اور ان کا مہمان خانہ بھی بڑا جس کا نام جنت ہے۔ چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے کسی جنتی کو تو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، 70-72 بیویاں ہوں گی، 80,000 نوکر چاکر ہوں گے، سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہوں گے، دودھ کی، پانی کی، شہد کی، پاکیزہ شراب کی نہریں چالو ہو رہی ہوں گی، اور کبھی کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ چھوٹے میں چھوٹی جنت کا یہ حال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ اتنا بڑا، بہت زبردست۔ اللہ جل جلالہ من والہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سنۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین۔ جنت کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام۔ دنیا کا کام یعنی کھانا پینا وغیرہ تو ہوگا، لیکن ہل چلانا نہیں، کھیتوں میں جانا نہیں، عورتوں کے لیے بچوں کے پخانے صاف کرنے نہیں، کوئی کام نہیں۔ نہ نماز پڑھنا، نہ تبلیغ کرنا، نہ زکوٰۃ دینا، نہ کوئی کام جو دینداری کا یہاں وہاں کوئی کام نہیں۔ وہاں تو آرام کرنا، عیش آرام سے رہنا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اور گلاس بھرے ہوئے شراب کے یا شربت کے جو بھی چاہو وہ لے کر خدمت گزار سامنے آئیں گے، اور وہ چھوٹی عمر کے ہوں گے۔ بے تکلف ان کو کام بتانا ہوتا ہے، چھوٹی عمر کا اگر ہو، بڑی عمر کا ہو تو ذرا تکلف ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے۔ لیکن وہ شراب بالکل پاک ہوگی اور بالکل صاف ہوگی، جس کے پینے کے بعد آدمی بکواس نہیں کرے گا اور اس کے سر میں درد نہیں اٹھے گا۔ دنیا کی شراب ناپاک بھی ہوتی ہے اور آدمی بکواس کرتا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ جون سے پھل کو پسند کر لے اور کھا لے، اور جون سے پرندے کا چاہے تو گوشت کھا لے۔ جنت میں داخلے سے پہلے تو روٹی کا تذکرہ ملتا ہے، جنت میں داخلے کے بعد وٹامن ہی وٹامن، اور وہاں کی روٹی بھی وٹامن ہی وٹامن۔ جو جنت میں داخلے سے پہلے ملے گی وہ ساری لذتیں لی ہوئی ہوگی، اور داخلے کے بعد پرندوں کا گوشت اور پھل
اور پینے کی چیزیں، ہر لائن کا عیش اور آرام. بحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی. یہ اللہ جل جلالہ و منا والو مرحمت فرمائیں گے. لیکن یہ ساری بات کہیں پر ملے گی؟ جزاء بما كانوا يعملون. دنیا کے اندر جو عمل کیا ہوگا یہ اس کا بدلہ ہوگا. یہ عمل کا بھاؤ ہے، یہ چیزوں کا بھاؤ نہیں. ہاں چیزوں کا بھاؤ کب بنے گا؟ جب ان چیزوں سے عمل بنا لو. 10 روپیہ ہے، اس کا اپنے عمل بنا لیا، کسی تڑپتے ہوئے آدمی کو دے دیا یا کسی بھوکے کو کھلا دیا. تو یہ 10 روپے پر جنت نہیں ملی، بلکہ 10 روپیہ خرچ کرنے پر جنت ملی. خرچ کرنا ایک عمل ہے. جنت کی قیمت دنیا کا مال اور دولت نہیں، بلکہ جنت کی قیمت جو ہے وہ انسان کا عمل ہے. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. کوئی بےہودہ بات وہاں سننے میں نہیں آئے گی، کوئی بکواس وہاں سننے میں نہیں آئے گی، بلکہ اگر آواز آئے گی تو سلام سلام کی آواز ہوگی. فرشتے بھی سلام کریں گے، جنتی آپس میں سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جب زیارت اور دیدار ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے اور یوں کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم. اللہ کہیں گے. تو میرے محترم دوستو، بہت عیش آرام راحت اللہ جل جلالہ و منا والہ کے مہمان خانے میں ہے. اللہ بڑے تو ان کا مہمان خانہ بھی بڑا. جنت کی نعمتوں میں 3 خوبیاں بڑی بڑی. ایک تو ہر نعمت مقدار میں زیادہ ہوگی، تعداد میں زیادہ ہوگی، اور دوسرے کی قسم اعلیٰ ہوگی، اور تیسرے ہمیشہ کے لیے رہے گی. دنیا کی ہر نعمت میں یہ 3 کمزوریاں ہیں. ایک تو دنیا کی ہر نعمت تھوڑی مقدار میں، دوسرے کی قسم ادنا لو کوالٹی، اور تیسرا ختم ہونے والی. دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی. یہاں کے مکانات مٹی کے بنے تھے، وہاں سونے چاندی کے بنے ہوئے. یہاں کے خدمت گزار 2-4، وہاں خدمت گزار 80,000. یہاں حلال کی بیویاں صرف 4، اور حرام کا اگر کام کرے تو وہ بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں جو زیادہ عورتوں کو استعمال کر سکے بیک وقت. لیکن وہاں حلال کی 70 کم سے کم. اور اگر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے تو 25 لاکھ حوروں والی جنت ملے گی نبیوں کو، اور جنہوں نے نبیوں کے ترتیب پر صدیقی مقام حاصل کیا ہو، اور جنہوں نے دین کا کام کرتے کرتے اپنی جان دے دی ہو. ان کو 25 لاکھ حوروں والی جنت ملے گی. اور 25 لاکھ حوروں کے معنی یہ نہیں کہ مرغی کے دڑبوں کی طرح ان کے دڑبے بنے ہوں گے، یہ نہیں، بلکہ 500 دروازے ہوں گے اس جنت کے، اور ہر دروازے پر 5-5 ہزار حوریں ہوں گی. اور ان حوروں کا بھی ایسی معاملہ نہیں ہوگا کہ سب جمع ہوگی، بھیڑ لگ رہی ہوگی، یہ نہیں، بلکہ ایک حور کے معنی ایک بیوی، اور اس بیوی کے جتنے انتظامات ہوتے ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، غلمان ہیں، خدمت گزار ہے، پورا انتظام. پھر دوسری، پھر تیسری، یہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نعمت کی وہاں تعداد بھی زیادہ، یہاں کم. یہاں قسم بھی ادنا، وہاں قسم اعلیٰ. دنیا میں ادنا قسم، کھانا کھاؤ پیٹ میں جا کے گندگی بنے، وہاں کھانا کھاؤ تو گندگی نہیں بنتی. خوشبودار ڈکار بنی، کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم. اسی طرح ہر نعمت کے اندر ہوگا. یہاں کا دودھ تھوڑے دنوں میں سڑ جاتا، سوکھ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہاں کا دودھ کروڑوں سال نہریں چلتی ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی وانہار میں لبن لم یتغیر طعمہ، مزہ تک اس کا نہیں بدلے گا، بلکہ لطف اور مزہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا. تو نعمتیں وہاں کی اعلیٰ قسم کی، ہر نعمت اعلیٰ قسم کی.
یہاں پر روشنی زیادہ سے زیادہ سورج کی، وہاں جو روشنی ملے گی انسان جو لے گا وہ بہت زیادہ لے گا۔ جنت کی ایک حور اپنی انگلی کا ایک پوروا زمین آسمان کے بیچ میں لٹکا دے تو چاند اور سورج کا دکھائی دینا بند ہو